حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ جملے کے کیا فضائل ہیں؟ تو اس کے تعلق سے آتا ہے شدید رنج اور غم اور مصیبت میں یہ کلمات کہنے سے اللہ تعالیٰ رنج اور غم کو دور کر دیتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہا جب بعض لوگوں نے اہل ایمان سے کہا بے شک لوگوں نے تمہارے خلاف ایک بڑا لشکر جمع کر لیا ہے تو ان سے ڈرو۔ یہ سن کر ان کا ایمان اور بھی زیادہ ہو گیا اور انہوں نے جواب دیا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ٹھیک ہے، کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، ٹھیک ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، دا بیسٹ آف ڈسپوزرز آف افیئر، جس کو بولتے ہیں وکیل۔ وکیل وہ ہوتا ہے جس کے حوالے آپ مسئلہ کر دیتے، بھائی اب تم دیکھ لو میرا مسئلہ یہ، ٹھیک ہے۔ تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو شدید رنج، غم، خوف، لوگ کہہ رہے تھے دشمن تمہارے خلاف جمع ہو گئے، سیدھے ہو جاؤ، تو صحابہ نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دشمن تمہارے خلاف جمع ہو چکا ہے، آپ نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آپ نے کیا کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ ہمارا بہترین کارساز ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ تو اس کلمے کے بڑے فضائل یاد رکھیے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، ہمیں انہی کلمات سے اللہ سے مدد طلب کرنا ہے، انہی کلمات کو جیسا بتایا گیا ویسا کرنا ہے۔ ان کلمات کو لے کے من مانی گنتی ہم کو طے نہیں کرنا ہے، ان کلمات کو لے کے کوئی دن کوئی رات کوئی صبح اور شام کسی کی موت یا زندگی فکس کر کے نہیں پڑھنا ہے، ان کلمات کو خاص نہیں کرنا ہے کہ کسی کی خوبصورتی پہ، کسی کے موٹاپے پہ، کسی کی موت پر، کسی کی بیماری پر، کوئی کھونے پر نہیں، بلکہ ان کلمات کو جہاں جہاں اپلیکیبل ہے وہاں سنت کے مطابق لاگو کر دینا ہے۔ جب ہم یہ کریں گے انشاءاللہ ان کلمات کے فضائل ہم کو ملیں گے۔ جب اس قرآن کے ان چھوٹے چھوٹے کلمات کے اتنے بڑے فضائل ہیں تو میں دعوت دوں گا کیوں نہ ہم قرآن کو پورا پڑھے، جس کے پتہ نہیں بے انتہا بے شمار لا تعداد فضائل۔ آج قرآن سے ہم کتنے دور ہیں؟ جب سبحان اللہ اور الحمدللہ زمین و آسمان کو نیکی سے بھر دیتا ہے تو سارا قرآن، اس کی تلاوت ہماری زندگیوں کو اور آخرت تو کیا کیا چیزوں سے بھر دیں گا، کتنی نیکیوں سے اور جنت کتنے نعمتوں سے بھر دیں گا ہم نہیں جانتے۔ قرآن سے لو لگائیے اور اس کو ویسے ہی سمجھیے جیسا کہ سمجھایا گیا ہے، من مانا نہیں۔ تو ان آیتوں کو جیسا بتایا گیا فکس مت کیجیے، دن رات طے مت کیجیے، بلکہ جیسا بتایا کہ عام رکھیے لا الہ الا اللہ، جب موقع ملے۔ کوئی ضروری نہیں کہ 70,000 بنا کے ایک پیکٹ بناتے لوگ، بولتے ایسال کے لیے 70,000 کا ایک سیٹ، دوسرا سیٹ، پھر کوئی مر گیا تو بولتے میرے وہ 70,000 کے ایک سیٹ میں سے تم کو ایسال پارسل۔ ارے کیسا ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا ثابت۔ اگر ہوتا تو صحابہ جمع کر کے رکھتے ہیں، تابعین جمع کر کے رکھتے اور ایصال کرتے جاتے، ہمیں بتاتے کہ دیکھو امتیوں ایسے ایصال ہوتے ہیں، ایسے سیٹس بنا کے رکھو 70,000 کلمات کے، 1 لاکھ کے۔ نہیں بتایا نا 1.25 لاکھ بار یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھو تو یہ ہو جائے، نہیں بتایا نا۔ پڑھیے، خوب پڑھیے، جب ضرورت ہے پڑھیے، دعا سے پہلے، دعا کے بعد، دعا میں تعداد اور وقت طے مت کیجیے جہاں بتایا نہیں ہے۔ جہاں فکس ہے کہ سبحان اللہ 100 مرتبہ تو 100 مرتبہ، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جہاں فکس نہیں ہے فکس مت کیجیے اس چیز کو۔ تو بڑے فضائل ہم قرآن سے حاصل کریں گے۔ جب چند کلمات سے اتنے فضائل ہے تو پورا قرآن ہمیں کیا کچھ نہیں دے سکتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ قرآن سے اپنا مضبوط ہم تعلق جوڑے اور اس کی تفسیر کو ہم سمجھیں، وہ کیا ہم سے چاہتا ہے اس کو ہم سمجھیں، جو صحابہ نے ہمیں بتایا ہے۔ تفسیر بھی اپنی منمانی اپنے ڈھنگ سے ہم نہ کریں، بلکہ جو بتایا گیا ویسا کریں، تو انشاءاللہ عزیز دنیا بھی بہترین گزریں گی اور آخرت بھی انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اسے عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو قرآن کی حقیقت میں فضائل اٹھانے والا بنائے، ہم تمام کے لیے قرآن کو دنیا کے اندر جینے کا طریقہ بنا دے اور موت کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے سفارشی بنا دے، ہماری تمام زندگی جو ہے اسی کے مطابق گزرے اور جو ہے آخرت میں جو ہے یہ ہماری جو ہے سفارش کرے۔ تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، ٹھیک، تو یہ کہو۔ تو انہوں نے کہا یہ وظیفہ کرو، جس کا معنی یہ ہے کہ نہ کوئی حرکت ہے نہ کوئی قوت ہے مگر اللہ کی جو ہے مشیت سے، ٹھیک ہے۔ تو اگر تم یہ کہو گے تو آپ نے فرمایا یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، جنت کے خزانوں میں سے خزانہ۔ اب یہ بھی اللہ کا ذکر، لیکن یہ بھی میں نے پہلے کہتے ہیں نا مخصوص کرتے ہیں۔ کب کرتے ہیں؟ کوئی بھی اللہ رحم کرے غلیظ چیز دیکھ لے تو یہ پڑھ، حالانکہ یہ وہ مخصوص نہیں، یہ تو عام ہے، جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، اس کو تو آپ کبھی بھی پڑھی۔ کوئی حرکت نہیں ہے، مطلب میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں، نہ میں سوچ سکتا ہوں، نہ میری کوئی صلاحیت ہے، نہ میری کوئی قوت ہے، کچھ نہیں ہے، وہ اللہ آپ کبھی بھی کر سکتے، کوئی مخصوص۔ آپ مصیبت کے وقت بھی کر سکتے، نو ڈاؤٹ آپ کبھی بھی کر سکتے، لیکن ہم نے
اس کو محسوس کر دیا. اللہ تعالیٰ مکمل طور سے جانتا ہے کہ ان کے بندے کیا کرتے ہیں اور کب کرتے ہیں. پھر بھی اللہ رب العزت نے چونکہ انہیں ہم پر گواہ بنا دیا ہے، یہ آ کر اللہ کو رپورٹ دیتے ہیں. تو آئیے چند اعمال، میں یقیناً آج پورے وہ عمل نہیں رکھ سکوں گا جن اعمال کی وجہ سے یا بدولت فرشتے اترتے ہیں، لیکن انشاءاللہ ان میں سے کچھ عمل ضرور رکھوں گا. اور جو عمل میں نے خاص چنے ہیں یہ وہ عمل ہے جو کرنے میں کوئی بہت محال نہیں، مطلب بہت خطرناک والے عمل نہیں رکھ رہا ہوں کہ فرشتے فلاں کے لیے آ جائیں گے. یہ وہ عمل ہے بہت چھوٹے ہیں. چھوٹے سے مراد ہماری مشقت کے اعتبار سے، اللہ کے نزدیک بہت بڑے اس لیے تو فرشتے اتر رہے ہیں، لیکن ہماری مشقت اور تکلیف کے اعتبار سے بہت چھوٹے ہیں، لیکن اللہ کے بعد بہت درجہ رکھتے ہیں. کبھی تو اللہ رب العزت ان کم مشقت والے اعمال پہ فرشتوں کو نازل کر دیتا ہے. تو میں نے چن کے چند اعمال آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن یقیناً یہ پورے اعمال نہیں ہیں. ان اعمالوں میں سے کچھ اعمال ہیں جن عمل کے کرنے سے، جن عملوں کے اور نیک عمل کے کرنے سے فرشتے اترتے ہیں، گواہ بنتے ہیں، دیکھتے ہیں، جو کہ برکت کا، رحمت کا، اللہ کی رضا کا اور انشاءاللہ عزیز سفارش کا ذریعہ بھی بنیں گے روز قیامت. ٹھیک ہے، برکت آئیں گی، رحمت آئیں گی، سفارش کریں گے. ٹھیک ہے، تو بہرحال آئیے وہ چند اعمال ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلا عمل جس عمل کے کرنے سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتے آ جاتے ہیں، وہ عمل کیا ہے؟ ٹھیک، تو سب سے پہلا عمل یہ ہے جس کے کرنے سے انشاءاللہ فرشتے نازل ہوتے، وہ ہے کہ باوضو سونے سے فرشتے نازل ہوتے ہیں. سونے کو انسان جا رہا ہے، کیسے سونا ہے؟ وضو کے ساتھ سونا ہے. بہت مشقت کا کام نہیں، سوائے کسی کے پاس اگر پانی نہ ہو تو، ورنہ کوئی مشقت کا کام نہیں. انسان نے وضو کیا، اور آج کل تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں ہیٹر کے ساتھ ساتھ کولر بھی ہوتے ہیں حمام کے اندر، کی ٹھنڈا پانی بھی اگر گرمی زیادہ ہو تو، اور گرم پانی بھی اگر سردی زیادہ ہو تو مشقت کم ہوتی ہے. لیکن ہو سکتا ہے کبھی مشقت ہو یا پانی نہ ملے، تو انسان اگر وضو کر کے سوتا ہے، اور اگر اس حدیث کے عمل کے مطابق اس سے تو فرشتے نازل ہوتے ہیں، تو پھر میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی جو ہے نیکی کا اور برکت کا باعث بنتے ہیں. کیونکہ فرشتے ہر کسی کے لیے نہیں آتے. یہ بات بھی بہرحال یاد رکھیے، فرشتے ہر کسی کے لیے نہیں اترتے ہیں. جن سے رب راضی ہوتا ہے، آیت ہم دیکھ چکے، جن سے رب راضی ہوتا ہے انہی کے لیے اترتے ہیں. تو لہٰذا باوضو ہو کر جو شخص سوتا ہے، فرشتے اس کے لیے اترتے ہیں اور نازل ہوتے ہیں. صحیح الجامع کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، ان جسموں کو پاک کرو، ان جسموں کو پاک کرو، صاف کرو، دھو، اس کا معنی ہے پاک کرو. اللہ تعالیٰ تمہیں پاکیزگی عطا فرمائیں گا. اگر جسموں کو پاک کرو گے تو اللہ پاکیزگی اعمال کے اعتبار سے، سوچ اور وچار کے اعتبار سے بھی انشاءاللہ عطا فرمائیں گا. تو اسلام میں پاکیزگی بڑی اہم چیز ہے. اور جب میں پاکیزگی کی بات کر رہا ہوں تو اپنے گھر کے حد تک کی پاکیزگی کی بات نہیں ہو رہی. پاکیزگی اپنے جسم کی، پاکیزگی جہاں ہم رہتے ہیں اس کی، پاکیزگی ہمارے محلوں کی، پاکیزگی جو ہمارے شہروں کی، اور پاکیزگی ہمارے ملکوں کی. ظاہر ہونا چاہیے کہ ہاں یہ مسلمان ہیں اور یہ پاک باز قوم ہے، اس لیے کہ ان کا دین انہیں ہر چیز میں صاف ستھرائی کا حکم دیتا ہے. اور اسلام اتنا پاکیزہ دین ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے کے لیے جاتے تو آپ ہاتھ کو دھویا کرتے، ہاتھ کو دھویا کرتے. مطلب کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا یہ اتنا اہم عمل ہے. یہ میں اس لیے آپ کو رکھ رہا ہوں کہ دنیا کے اندر یونیسیف کی طرف سے یا ورلڈ ہیلتھ آرگنائز WHO کی طرف سے ایک دن دنیا بھر میں منایا جاتا ہے ہینڈ واشنگ ڈے، تاکہ لوگ عادی ہو ہاتھ دھو چکے. اکثر لوگ بغیر ہاتھ دھو کے کھانا کھاتے ہیں، اور اکثر بیماریوں کی وجہ سائنسی اعتبار سے بغیر ہاتھ دھو کے کھانا کھانا. تو ایک دن ہے پورا سال میں منایا جاتا ہے، صرف ہاتھ دھونا سکھایا جاتا ہے. ہمارے دین نے تو سکھا دیا کہ ہمارے ربی تو 5 وقت وضو کے علاوہ، غسل کے علاوہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے، اور صفائی پاکیزگی کا تو یہ معاملہ ہے. تو ان جسموں کو پاک کرو، اللہ تمہیں پاکیزگی عطا کرے. جو بندہ بھی طہارت کی حالت میں سوئے، یقیناً ایک فرشتہ اس کے ساتھ رات بسر کرتا ہے. جو انسان وضو کے ساتھ، طہارت کے ساتھ سوئے تو اس کے لیے ایک فرشتہ رات بھر بسر کرتا ہے. جب بھی وہ شخص رات کی کسی وقت کروٹ لیتا ہے، ادھر سے ادھر یا ادھر سے ادھر ہوتا ہے، تو فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ اپنے بندے کو اس کو معاف فرما دے، یقیناً یہ وضو کر کے سویا تھا. سبحان اللہ، وضو کر کے سویا، رات میں کروٹ لے رہا ہے، آرام اس کو مل رہا ہے، ایک فرشتہ تعینات ہے رات بھر دیکھ رہا ہے. جب بھی اس نے کروٹ بدلی وہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ اس کی مغفرت کر دے، اس کو بخش دے، وجہ یہ وضو کر کے سویا تھا، تیرا پاکیزہ بندہ ہے. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، صرف وضو کر کے. اور یہ وضو کر کے سونا یاد رکھیے اس حالت میں بھی ہے کہ اگر آپ کو غسل نہ بھی ہو تو
اس لیے کہ وضو ایک مستقل عبادت ہے، غسل ہونا نہیں ہونا ایک دوسری چیز ہے. حالانکہ غسل اگر نہ ہو تو وضو سے آپ عبادت نہیں کر سکتے، لیکن وضو خود عبادت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں ہوتے، جنوبی ہوتے، لیکن آپ جب اپنے بیویوں سے ملتے تو سونے سے پہلے آپ نے فرمایا اگر غسل نہ کر سکے تو وضو کر لیا کرو. اس لیے کہ جنوبی مطلب جو آدمی جنابت کی حالت میں ہوتا، بیوی سے ہم بستری کیا ہوتا ہے، فرشتے اس سے دور بھاگتے ہیں، لیکن وضو کرنے سے نزدیک آ جاتے ہیں. تو وضو کر کے آپ وضو مستقل عبادت ہے، تو وضو کا معمول رکھیے، وضو سے سویا کیجیے. غسل ہو نہ ہو، عورتیں ناپاکی کریں لیکن وضو کر کے سوئے. حدیث میں وضو کرنے والے کی فضیلت ہے. انسان جنابت کی حالت میں وضو کر کے سوئے، اس لیے کہ وضو کرنے والے کی کروٹ کروٹ پر فرشتہ کھڑا ہے، انتظار کر رہا ہے، کروٹ بھی وہ دعا کر رہا ہے. فائدہ تو ہمارا ہم نہیں لے رہے اور ایک فرشتہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر رہا ہے. تو یہ مخلوق اللہ کی بڑی پاکیزہ مخلوق ہے. اگر یہ دعا کرتے ہیں تو یہ عمل کوئی معمولی اللہ کے نزدیک نہیں ہے، بڑا اہم عمل ہے. وضو کا عادت بنا لیجیے، دن ہو رات ہو، وضو ٹوٹے کہ دوسرا وضو کر لیں، وضو ٹوٹے کہ دوسرا وضو، ایک عادت بنا لیجیے تاکہ انشاءاللہ جس موت بھی آیا تو وضو کی حالت میں انسان چلے جاتے. تو بڑی اہم چیز یاد رکھیے. تو وضو کا معاملہ رکھیے. اور ان لوگوں کے لیے اس میں بہت بدبختی کی علامت ہے جو طہارت سے دن میں بھی رہتے تو رات میں کیا وضو کر کے سوئیں گے. بدبختی ہے نا، ظاہر سی بات ہے. ایسے لوگوں کے لیے فرشتے تھوڑی آئیں گے، شیاطین ساتھ رہیں گے ان کے، تو ہے نا. تو بہرحال کتنی بڑی فضیلت وضو کی آتی ہے. دوسرا وہ کام جس کے کرنے سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں. اور ظاہر سے فرشتوں کا اترنا یہ بہت سارے معنوں میں لیا جا سکتا ہے. دعا کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں، رحمت کی دعا کرتے ہیں، برکتیں لاتے ہیں، نصرت اور مدد کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت سارے معنی ہو سکتے ہیں اس کے اترنے کی. کئی چیزیں یہ کر سکتے ہیں اگر یہ اترتے ہیں تو. یہاں دوسری چیز جس چیز کے کرنے سے حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، اس چیز میں سے ایک چیز ہے اہل ذکر کی مجالس. ایسے لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان مجالس کو بھی فرشتے گھیر لیتے ہیں. مطلب ان کے لیے نازل ہوتے، اترتے ہیں، نہ صرف اترتے ہیں بلکہ گھیر لیتے ہیں. آئیے تھوڑا سا حدیث کو جو کہ بخاری کی روایت ہے، میں حدیث کے پورے الفاظ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کیا فائدے اللہ کے ذکر کی مجلس کے. اور اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ایسی مجلسوں پر جو اللہ کے ذکر سے شروع اور ختم نہیں ہوتی ہے. تو آئیے سنیے بخاری کی روایت آپ سے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ذکر کرنے والی مجلسوں کو، مجلس مطلب کچھ لوگ بیٹھے اور اللہ کے ذکر سے ہر بار مراد نہیں کیا بیٹھ کے سبحان اللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ کہتے رہے، بلکہ اس کا معنی یہ جہاں بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے بات. تو آپ فرماتے ہیں ذکر والوں کو تلاش کرتے ہوئے جو ہے راستوں میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں. جب وہ کسی ایسی جماعت کو، ایسی مجلس کو پاتے ہیں جو اللہ کا ذکر میں مصروف ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے کو پکار کر کہتے ہیں آ جاؤ جو کام کے لیے آئے تھے یہاں ہو رہا ہے. اللہ فرشتے اپنی پیٹرولنگ پہ نکلے ہوئے گھوم رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں لوگ. جیسے ان کو اپنے ٹارگٹ آڈینس مل گیا فوراً کہا چلو سب آ جاؤ، ادھر ایک کام ہو رہا ہے جس کے لیے ہم گھوم رہے تھے. پکارتے اور کہتے ہیں کہ ادھر آؤ، یہاں تمہاری حاجت جو چیز کے لیے نکلے طلب کی چیزیں وہ یہاں ہے. وہ اہل مجلس کو آسمانی دنیا تک اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں اور اتنے جمع ہوتے ہیں چونکہ ان کو پر ہوتے ہیں اور ایک پر ایک تہبت پہلے آسمان تک چلی جاتی ہے ان کی جو ہے تعداد. اتنا گھیرتے ہیں اس مجلس کو کہ یہاں جہاں ذکر ہو رہا ہے وہاں سے لے کر فرسٹ اسکائی تک، پہلے آسمان تک بولے مجلس کو اپنے پروں سے ڈھانک لیتے ہیں. جب وہاں سے فارغ ہو کر جو ہے اللہ کے پاس جاتے، مجلس ختم ہو گئی وہ اللہ کے پاس چلے گئے اپنا کام کر کے، چونکہ ان کا کام یہی ہوتا ہے صرف ذکر والوں کی مجلسوں کو نوٹ کرے اور چلے جائے. تو وہ جو ہے ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ اس کی سب پتا ہوتا ہے. اللہ پھر بھی ان سے سوال کرتا ہے، حالانکہ اللہ کو حاجت نہیں، اسے پتا ہے کہ کیا ہوا تھا. سوال کرتا ہے اور جو ہے وہ پوچھتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے کیا کہہ رہے تھے، کیا کر رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے وہ. تو فرشتے جواب دیتے ہیں وہ تیری تسبیح، تکبیر، تحمید اور تمجید بیان کر رہے تھے، تیری بزرگی، پاکیزگی، بڑائی بیان کر رہے تھے وہ لوگ. پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے، کیا وہ لوگ جو میرے بارے میں اتنا کچھ کر رہے تھے کیا مجھے دیکھا ہے. فرشتے کہتے اللہ کی قسم انہوں نے تجھے نہیں دیکھا. اللہ تیری قسم تجھے دیکھا نہیں انہوں نے، پھر بھی کرتے ہیں دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ مجھے دیکھ لے تو ان کا کیا حال ہوگا. پھر جب بغیر دیکھے وہ یہ سب کر رہے تھے اپنی مجلسوں میں، تو اے فرشتہ اگر مجھے دیکھ لے تو کیا ہوگا. تو فرشتے جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں فرشتے عرض کرتے ہیں اگر وہ تجھے دیکھ لے تو تیری اس سے بھی زیادہ عبادت کرنے لگیں گے. اگر دیکھ لے، جب نہیں دیکھا تو اتنی کر رہے تھے، اللہ اگر دیکھ لے تو بہت کریں گے. آگے یہ ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ تیری بزرگی کے جو ہے اور اس کی جو بڑائی بیان کریں گے، پاکیزگی بیان کریں گے. تو اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے وہ کیا مانگ رہے تھے، کیا مانگ رہے تھے، ان کا سوال کیا تھا جو چیز مانگ رہے تھے. فرشتے فرماتے جواب دیتے ہیں وہ تجھ سے تیری جنت مانگ رہے تھے. انسان ظاہر سی بات ہے دنیا میں کوئی عمل کیوں کرتا ہے،
जन्नत का मुतलाशी तलबगार होता है, तो वो तुझसे तेरी जन्नत मांग रहे थे। अल्लाह ताला फरमाता है और कहता है क्या इन्होंने मेरी जन्नत देखी है जो मांग रहे थे मुझसे? तो फरिश्ते कहते हैं अल्लाह तेरी कसम उन्होंने जन्नत देखी नहीं है। अल्लाह फरमाता है अगर देख ले तो वो कहते हैं अगर वो जन्नत देख ले तो क्या ही हाल होगा उनका, मतलब और बढ़ चढ़ के करेंगे। अगर एक इंसान को ये कहा जाए कि ये मिलेगा, 10वीं पास हो जाओ तो गाड़ी दिलाएंगे, गाड़ी आई नहीं आती अभी, तो खुशी की लहर दौड़ उठती। तो अल्लाह पूछता है क्या जन्नत देखी है क्या उन्होंने? तो वो फरिश्ते कहते हैं अल्लाह तेरी कसम जन्नत नहीं देखी। तो अल्लाह पूछता है अगर देख ले तो क्या हाल होगा उन लोगों का? तो वो जो है इसे अगर देख ले तो इसके लिए इनकी हिर्स तलब और शदीद हो जाएंगे। अल्लाह अगर तू दिखा दे तो बहुत शिद्दत से वो अमाल करेंगे जिस अमाल की वजह से तू जन्नत देता, बहुत शदीद तलब उनकी बढ़ जाएगी और इसमें इनकी रग़बत और ज्यादा हो जाएंगी। अल्लाह ताला पूछता है वो किस चीज से पनाह मांग रहे थे? चलो मांग तो जन्नत रहते, लेकिन किस चीज से मेरी पनाह चाहते थे? तो फरिश्ते कहते हैं, अर्ज करते हैं वो जहन्नुम की आंख से तेरी पनाह मांग रहे थे अल्लाह। तो अल्लाह ताला सवाल करता क्या इन्होंने जहन्नुम को देखा है? तो फरिश्ते जवाब देते हैं, फरमाते हैं, अर्ज करते हैं तेरी कसम अल्लाह इन्होंने जहन्नुम को अभी देखा नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता अगर देख ले तो क्या हाल होगा? तो फरिश्ते कहते हैं अगर देख ले तो इससे कहीं ज्यादा और भागेंगे और दौड़ेंगे, अमल करेंगे। तो जन्नत भी देखेंगे तो भागेंगे, जहन्नुम भी देखेंगे तो नेकी की तरफ भागेंगे, गुनाहों को मतलब छोड़ देंगे, दौड़ेंगे। फरमाया अल्लाह ताला फिर फरमाता है बस मैं तुम्हें इस बात का गवाह विटनेस बनाता। अब तुमने ये सब कह दिया, रिपोर्ट दे दी, तो बस मैं अब तुम्हें इस बात का गवाह बनाता हूँ कि मैंने इन तमाम को जो इस मजलिस में बैठे हैं बख्श दिया, मग़फ़िरत। कासिम फरमाते हैं जो फरिश्तों का अल्लाह ये कहता है उस मजलिस में से, फरिश्तों की मजलिस में ग्रुप में से एक कहता है, एक फरिश्ता सवाल करता है अल्लाह आप सबको बख्श दे रहे हैं, तू सबको माफ कर दे रहा है मजलिस में। हालांकि उस मजलिस में कुछ ऐसे बंदे थे जो ऐसा जा रहे थे, जाते जाते 2 मिनट आकर बैठ गए, मतलब थोड़ी देर आकर बैठ गए, उनकी नियत भी नहीं थी, उनका कोई इंटेंट नियत भी नहीं थी कि इस मजलिस में खास आए इसके लिए सफर करे, बस ऐसे गुजर रहे थे। किसी ने देखा मजलिस चल रही है, आए मजलिस में बैठे, कुछ बातें मजलिस में सुन ली, ठीक है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जवाब देता है उस फरिश्ते को जो सवाल करता है, एक तो नियत से नहीं आया था, बस यूं ही बैठ कर चला गया और तूने तो सबको माफ कर दिया सारी मजलिस में। तो अल्लाह ताला जवाब देता है और फरमाता है ये अल्लाह को याद करने वाले हम नशीन हैं कि इनके साथ बैठने वाले भी महरूम नहीं रहते। अल्लाह की मजलिस, उसका जिक्र, उसकी बात इतनी अहम है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है उनमें खाली चलते हुए बगैर नियत के बैठने वाला भी महरूम नहीं रहता है। इसलिए उलमा लिखते हैं अच्छे लोगों की सोहबत बड़ी अहम चीज है। यहाँ अच्छे और नेक लोग जमा थे जिसमें एक इंसान यूं ही चलते चलते आकर बैठ गया तो अपनी मग़फ़िरत करवा कर निकल गया वहां से। नेक लोगों की सोहबत मामूली चीज नहीं है, हमें चाहिए कि हम नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करें, इसलिए कि सोहबत बहुत असरअंदाज चीज होती है। बहरहाल तो अल्लाह के जिक्र करने वाली मजलिसों को फरिश्ते के लिए नाज़िल होते हैं। तीसरी चीज, कुरान पढ़ते वक्त जो है सकीनत लेकर फरिश्ते उतरते हैं। तीसरा काम जिसे करने से फरिश्ते उतरते हैं वो क्या है? कुरान का जो है, कुरान की तिलावत। सही मुस्लिम की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते और कहते हैं एक शख्स सूरह कहफ पढ़ रहा था और इसके यहाँ जो है 2 लंबी रस्सियों से उसने अपना घोड़ा बांध रखा था। सो इस पर एक बदली आने लगी। वो जब सूरह कहफ पढ़ने लगा तो एक बदली बादल आने लगी और वो घूमने लगी, मतलब वो बादल जो है घूमने लगी, वो बदली जो थी घूमने लगी और करीब आने लगी। जैसे जैसे वो पढ़ रहा था वैसे वैसे करीब आ रही थी। इसका घोड़ा इसको देखकर बिदकने लगा, डरने लगा कि क्या हो रहा है। फिर जब सुबह हुई तो वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और जिक्र किया अल्लाह के रसूल ऐसा ऐसा हुआ। तो आपने फरमाया ये जो तस्कीन है जो कुरान की बरकत से उतर रही थी, और एक रिवायत में वो फरिश्ते थे जो सकीनत को लेकर तुझ पर उतर रहे थे। तो कुरान की तिलावत और बिल्कुल सूरह कहफ की तिलावत करने से सकीनत उतरती है और सकीनत को जो लाते हैं वो होते हैं फरिश्ते। तो अगर कोई इंसान तिलावत कुरान करता है तो सकीनत तारी होती है। अल्लाह हम पर रहम करे। हमारे घरों में तो कुरान कभी कभार खुलता है। अगर पूछा जाए, मैं आपसे बदगुमानी नहीं कर रहा हूँ लेकिन एक आम सवाल, आम बात कह रहा हूँ, किसी से पूछा है आखिरी बार कुरान कब पढ़े थे, तो दादा का इंतकाल हुआ था तो तब निकला था। अब कब होगा? तो अब इंतजार कर रहे हैं, कोई और जाएंगे तो पढ़ देंगे फिर उसके लिए। यही हालत
آخری بار کہاں انتقال ہوا تھا؟ نہیں، اس کے علاوہ ہاں وہ جب گھر بنائے تھے نہ جب پڑھ لیے تھے، اس کے بعد ہاں جب نئی دکان بنی، مطلب یاد بھی ہوگا صدیوں سالوں کا رہتا، 10 سال پہلے دکان کھلی تو جب پڑھے تھے، پھر دادی مرے یا دادا مرے تب پڑھے تھے، پھر نئے گھر بنا تو تب پڑھے تھے، گویا قرآن صرف رسم کے طور پر رہ گیا. یا پھر خوب جھگڑا ہو جائے اپنے طرف اپنے حق کی بات ہو تو پھر قرآن پڑھ لیتے تھے، وہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، اپنے خلاف ہو تو پھر نہیں، وہ سب ٹھیک نہیں، جو چل رہا ہے اس کو ماننا پڑے گا. تو قرآن سے آج دوری ہے. صرف قرآن پڑھنے والے کے لیے اگر سکینت اور فرشتے اترتے ہیں تو پڑھ کر عمل کر کے اس کو دوسروں تک پہنچانے والوں کے لیے کیا کیا نہیں ہوتا ہوں. اگر سٹارٹنگ میں یہ حال ہے تو جب شروعات اس درجے کی ہے تو خاتمہ کس انداز کا ہوگا، یہ اندازہ لگا لیجیے. اسی طرح فرشتے جن لوگوں کے لیے اترتے ہیں ان میں سے ایک ہے مسجد میں قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. ایک تو قرآن پڑھنا عام، مسجد میں پڑھنا مطلب مسجد ایسی جگہ ہے جہاں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اور قرآن اس میں سب سے افضل ہے، یاد رکھیے بہت افضل ہے. تو لہٰذا مسجد میں اگر قرآن پڑھے اور پڑھائے، پڑھنے اور پڑھانے والوں کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، جو شخص، میرا حدیث لمبی ہے اس کا خالی وہ ٹکڑا رکھتا ہوں، جب لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھنے اور پڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں تو ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے جو انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرشتوں میں ان کا ذکر کرتا ہے. تو جب مسجد میں قرآن پڑھا جاتا ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے نتیجے میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، تو قرآن پڑھا جا رہا ہے اور جو ہے اس کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرشتوں میں ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے جو مسجد میں قرآن پڑھتے یا دوسروں کو پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمیں ایک معمول بنانا چاہیے کہ اللہ کے گھروں میں اللہ کی کتاب پڑھی جائے، اور بالخصوص کیونکہ ہم لوگ عربی زبان نہیں جانتے، اس کا ضرور اہتمام ہو کہ ہمارے مسجدوں یا گھروں میں جب قرآن پڑھا جائے تو ترجمہ بھی ساتھ پڑھا جائے، اور ہو سکے تو ایک قدم اور آگے بڑھ کے تفسیر بھی ضرور پڑھی جائے. اس میں کھلے طور سے کہتا ہوں جو بہتر لگتا ہے پڑھیے آپ کے نزدیک، میں کوئی نام بھی نہیں لیتا ہوں، بس اللہ کی کتاب کو کھولیے، چونکہ اللہ کی کتاب کی خصوصیت ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص قرآن کی غلط تفسیر کرتا ہے تو اگلی آیتیں فوراً اس کو رد کر دیتی ہیں. اس لیے ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کوئی اس کی غلط نہیں کر سکتا جب بھی پکڑا جاتا ہے، اور کہیں نہ کہیں لوگ نکل کر پھر صحیح چیز کی طرف آتے ہیں. میں کہتا ہوں پڑھیے تو صحیح، عادت تو ڈالیے نا تم کون سی جماعت کے بلبل کون سا پڑھنا، ارے جو تم کو پسند ہے بھیا، میں بولتا بھی نہیں ہوں. شروعات تو کرو، پڑھو تو صحیح. نماز پڑھو تو کوئی یہ نہیں بول سکتا نماز پڑھو کا معنی ایکسرسائز کرو، نماز ہی بولیں گے نا. شروع تو ہو، لگو تو صحیح اس کتاب سے، تعلق تو جوڑو، حق کی طرف پہنچ جاؤں گے. لیکن حالت یہ ہے کہ کتاب کھلتی ہی صدیوں میں ہے. کسی گھر میں جا کے کہہ دیا ذرا قرآن لاؤ، تو بولتا رہے قرآن لاؤ، بولے تو سیڑھی لاؤ. آپ بولتے قرآن لاؤ، بول رہے تم سیڑھی، وہ اوپر رکھا ہوا رہتا ہے نا، وہ وہاں تو سیڑھی لگتی ہے اس کے لیے، وہ تو لیڈر کے بغیر اوپر چڑھ بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے، سیڑھی لا کے اس کو پورا وہ آپ کے ایئر کلینر سے پورا صاف کرنا پڑتا چونکہ صدیوں کی دھول ہے. پھر وہ نکل کر آتا اور پھر پڑھا جاتا، پھر تعریف بھی ہوتی ہے ہمارے شگڑ دادا نے لائے تھے تب کا ہے. ارے میرے بھائی سبحان اللہ، اتنے دن کا بچہ کیوں قرآن استعمال ہو کے، چونکہ دنیا کے اوراق میں پڑ جاتے ہیں، استعمال کر کے ختم کر دینا تھا، نیا لانا چاہیے تھا. رکھا کیوں کہ اللہ کی کتاب گائیڈ بک جو کتاب رہنمائی دیتی دنیا میں، اس کو اتنا صاف ستھرا کیوں رکھا؟ پڑھو، پڑھ کے اس کو جو استعمال کرو، اس کے اوراق ڈھیلے ہوں گے، پھٹ جائیں گے، نئے لانا پڑیں گے. اور یہ مطلوب بھی یاد رکھیں، قرآن کو پڑھنا نہیں، پڑھنے سے اس کتاب کی حالت ہو جاتی ہے. دیکھیے جو قرآن بچے تعلیمی حافظ بنتے ہیں ان کے قرآن کی حالت دیکھیے کیسی جاتے ہیں، پڑھنے سے اب پیچھے کا ورق پڑ جاتا ہے، سامنے کے 4 سے پڑ گئے، بیچ کے ورق. کیوں؟ اس لیے کہ وہ استعمال کر رہا ہے نا، اس کتاب کو یوز کر رہا ہے، تو دنیاوی کاغذ تو خراب ہو جاتا ہے. تو ہماری تو یہ حالت ہے، پڑھنے پڑھانے کا نظم ضرور بانی. اسی طرح وہ عمل جس کے کرنے سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اس میں سے ایک عمل ہے سوتے وقت آیت الکرسی کا پڑھنا. اس سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور اتنا سادہ، اتنا آسان، اتنا چھوٹا عمل ہے آیت الکرسی. 10 جملے اس میں، صرف آیت تو ایک ہی ہے لیکن جملے 10 ہے اس میں. 10 جملے، ایک آیت، وہ بھی نہیں ہوتا سوتے وقت، ہے نا. اور ویسے بھی بہت سارے لوگوں کو ذکر کا موقع کہاں ملتا ہے، ٹی وی دیکھتے آنکھ بند ہوتی، ٹی وی چالو ہے، آوازیں چالو ہے، جب تک آواز آئے نیند بھی نہیں آتی، سائیکولوجیکل ڈسٹرب ہو گئے اس کو دیکھ کر.
इत्मीनान खो बैठे हैं, शोर के अंदर नींद आती। तो फिर वो देखते हैं सोरे काम अल्लाह का जिक्र और क्या है आयतुल कुर्सी पढ़ा कीजिए। सही बुखारी की रिवायत है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह फरमाते हैं, हदीस बहुत लंबी है, उतना वक्त नहीं, क्योंकि बहुत तवील हदीस है, आप सब जानते भी इस रिवायत को। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैं जो है ज़कात की खजूरों पर मुझे तैनात किया गया था। रात में एक शख्स आया और ज़कात की खजूरें जिस जगह भर कर रखी गई थी उस कंटेनर को फाड़कर चुराने लगा। मैंने जाकर पकड़ा और कहा कि अब सुबह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाऊंगा, खजूर चुरा रहे थे, ज़कात का माल चुरा रहे थे। तो कहा नहीं मेरे बीवी बच्चे बहुत भूखे, मैं कल नहीं आऊंगा, तुम छोड़ दो। कहा ठीक है अब कल नहीं आना, छोड़ देते, चूंकि रहम खा कर यार बेचारा भूखे बच्चे भी, चलो ठीक। सुबह उठते हैं फजर में कहते अल्लाह के रसूल रात एक आदमी आया था खजूर चुरा रहा था, तो आपने कहा क्या हुआ? तो कहा वो बोला बीवी बच्चे भूखे तो मैंने ले जाने दिया। तो कहा हुरैरा आज फिर आएगा? अल्लाह के रसूल उसने तो कहा लेकिन कि नहीं आएगा, लेकिन कहा आज आएगा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह फरमाते अब तो मैं मुस्तैद था, क्योंकि आपने बोल दिए थे अब आएगा तो बस आने ही वाला। मैं खड़ा था और आया वो फिर चुरा था, फिर मैंने पकड़ा, कहा आज तो तू गया, अब तो ले जाऊंगा आप सबके सामने और सुबह जलील करूंगा, चोरी कर रहा था। तो कहा नहीं मेरे भी बच्चे भूखे थे, मैं परेशान था, अब कल नहीं आऊंगा, ये वादा। कहा ठीक है चले जाओ, रहम खा लिया। तीसरे दिन फिर ये हुआ, दूसरे दिन आप सबके पास फजर में मिले, आप सबसे फरमाया क्या हुआ रात? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने कहा था वो आया और मैं बिल्कुल तैनात था, फिर कहाँ है? तो कहा मैंने छोड़ दिया रहम खा कर। क्यों? तो बोले वो उसकी बीवी बच्चे भूखे थे, फिर मेरे से बड़ी आह बुका करने लगा, गुजारिश है छोड़। कहा हुरैरा आज फिर आएगा? कहा आज फिर तू कहाँ आ जाएगा? तो अबू हुरैरा फरमाते मैंने सोच लिया कि आज तो इसको नहीं छोड़ूंगा, गया। तीसरे दिन फिर आया, पकड़ा, कहा आज कोई रिक्वेस्ट नहीं, कोई गुजारिश नहीं, कोई बात नहीं चलने वाली, 2 दिन से तुम आ रहे हो। तीसरे दिन आया, कहा अब नहीं, तो कहा आज छोड़ दो, अब नहीं आऊंगा। मैं एक बात तुम्हें कलमा सिखा देता हूँ, अगर इस कलमे को पढ़ लो तो फरिश्ता एक आसमान से नाजिल होता है जो रात भर फजर तक तुम्हारी हिफाजत करता है और शयातीन तुमसे दूर भाग जाते हैं। कहा क्या है? तो कहा सोते वक्त जो है आयतुल कुर्सी पढ़ लेना। सुबह हुई, फजर की नमाज पढ़ी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुलाकात हुई। कहा हुरैरा तुम्हारे खैरी का क्या हुआ, आया था? तो कहा आज भी आया था। कहा कहाँ है? तो कहा मैंने आज भी छोड़ दिया उसको। तो कहा क्यों? तो कहा उसने एक कलमा मुझे सिखा दिया, जिस कलमे के बारे में उसने ये कहा कि इसको पढ़ने से रात भर एक फरिश्ता उतरता है, नाजिल होकर हिफाजत करता है, मैंने छोड़ दिया। तो कहा हुरैरा ये बात उसने सच कही है, और तुम जानते हो वो कौन था? तो कहा अल्लाह उसके रसूल ज्यादा जानते हैं, मुझे तो नहीं पता। कहा वो शैतान था, वो हमेशा झूठ बोलता है, लेकिन ये बात उसने सच्ची बोली है, ये बात ये सच बोला उसने, बाकी वो झूठा है, बहुत बड़ा शैतान था। तो देखिए आप, शैतान दूर हो जाता है आयतुल कुर्सी पढ़ने से, फरिश्ता रात भर हिफाजत करता है। अब लोग परेशान हैं हिफाजत के लिए, माल की, दौलत की, है ना, बहुत सारी चीजों की। आयतुल कुर्सी पढ़ी, बहुत सीधे और सादे उसूल दिए गए। मैं समझता हूँ फरिश्तों की सिक्योरिटी और उनका नाजिल होना, इससे बड़ी कोई सिक्योरिटी नहीं हो सकती, समझ रहे आप? इनका आ जाना, किसी के लिए तैनात हो जाना, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अब मसला ये हम लोगों का कि बात समझ में नहीं आती। अब एक सीन तस्वीर की, समझ लीजिए एक शख्स आपके सामने आ रहा है और उसके पीछे 2 पुलिस वाले चलते हुए आ रहे हैं, मिलने की हिम्मत करते आप, बहुत भारी आ रही है, तो पुलिस साथ चल रही है, उसको तो कोई आदमी लगा सकता कि पुलिस वाले साथ रहते हैं, सादे पुलिस वाले। अब पुलिस वाले जिनके पास बंदूकें लगी हुई हो, उसका तो मुकाम बढ़ गया ना, स्टेन गन्स हो और बढ़ गए, AK-47 लेके उसके पीछे जा रहे और बढ़ गए, पुलिस से हट कर टोपी सिर्फ बदल जाए, टोपी के बदले काला कपड़ा हो तो बहुत खतरनाक आदमी दिख रहे। इतनी बड़ी सिक्योरिटी, टोपी नहीं सर पे, वो सर पे कफन बांधा हुआ आदमी उसके साथ घूम रहा। कमांडोज जो होते हैं वो कफन बांधे हैं ना, उनका ये मकसद है कि अब जान भी जाए तो कोई मसला नहीं, टोपी नहीं तो मतलब बहुत बड़ा आदमी दिख रहा है, समझे ना, अंदाजा होता है। अब अंदाजा लगाइए, फरिश्ता खड़ा है आपके लिए रात भर, अल्लाह ताला की एक मखलूक जिसकी ताकत, हैयत, कैफियत, तवानाई ऐसी है कि रिवायत में आता कि एक फरिश्ता जो खबर में कुरान जो नहीं पढ़ता था उसको जो सजा देने पर मुतयन रहेगा, वो एक गज लोहे का उठाएगा सलाख और उठा के देव मारेगा एक आदमी पे जिसने कुरान नहीं पढ़ा था दुनिया में खबर में, इतने जोर से वो आदमी चिल्लाएगा और उसका सर रेजा रेजा बन के हवा में उड़ जाएगा कि तमाम मखलूक जमीन और आसमान की सिवा जिन और इंस को छोड़कर उसकी चीख को सुनेंगी। तो आपने कहा कि वो फरिश्ते के बारे में मालूम है तुम्हें, वो गज जो मारता है वो गज का वेट क्या है? हवा ने कहा नहीं, हमको नहीं पता कैसे मारता होगा वेट। तो कहा वो एक गज अगर उठाकर दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ पर मारी जाए तो पहाड़ को पाउडर में तब्दील कर देगा जर्रात, इतना वेटेड और इतना खतरनाक वो पंच होता है, ठीक है, वो पड़ेगा गज। और
اس گز کو پہلے سے لے کر آخری انسان اور پہلے سے لے کر آخری جن سب بھی مل جائے تو اس کو ہلا بھی نہیں سکتے جگہ سے. اتنا ہیوی گز صرف ایک فرشتہ اٹھاتا ہے. طاقت بتا رہا ہوں کتنی ہوتی ہے. فرشتے سارے انسان اور جن بھی مل جائے تو وہ گز کو موو نہیں کر سکتے جگہ سے. جو وہ اٹھا کر ماریں گا اس کو قیامت تک. قرآن نہیں پڑھنے والے کا میں نے اس لیے کہا نا دنیا میں بیڑا غرق, خبر میں بیڑا غرق, آخرت میں بیڑا غرق. اور بہت سے لوگ قرآن سے بڑی عجیب دشمنی پال رکھی ہے. ایسی عجیب دشمنی کہ قرآن پڑھنے کے بدلے کاٹے کھڑے ہوتے ہیں ان کے آنکھ, اور شیطان کے بدلے اعوذ باللہ من الشیطان پڑھے تو یہ بھاگ جاتا نکل. بھاگنا تو شیطان چاہیے نا, اعوذ باللہ یہ بھاگ جاتا نکل. قرآن پڑھے تو گمراہ ہو جاتے باہر. ارے بھائی قرآن پڑھنے تو گمراہ ہو جاتے. دیکھو کتنے لوگ گمراہ ہو قرآن پڑھ کے, انہوں کیسی باتیں کر رہے, انہوں کیسی کر رہے. اب انہیں کچھ پڑھے نہیں, اللہ کچھ پوچھنے والا نہیں اپنے سے. حالت یہ ہے ہم پڑھتے نہیں, اللہ پوچھے گا بھی نہیں ہم سے. اللہ رحم کرے. یہاں دیکھیے آیت الکرسی پڑھ رہے فرشتہ, حفاظت سیکورٹی کے لیے. اس سے بڑی کیا بات ہوتی ہے. آئیے وہ عمل جس کے کرنے سے فرشتے نازل. ایک عمل یہ ہے, ایک عمل یہ ہے کہ ایک بابرکت رات ہوتی ہے, اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں, اور وہ رات کو کہا جاتا ہے شب قدر, لیلۃ القدر, جو کہ آج بھی ہو سکتی ہے. 21 گزر چکی ہے, وہ بھی ہو سکتی تھی, اور آنے والی اور 3 راتیں باقی وہ بھی ہو سکتی ہے. 25, 27 اور 29 بھی ہو سکتی ہے. شب قدر میں فرشتے اترتے ہیں, جس کی گواہی اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کے سورہ قدر سورہ نمبر 97 آیت جو ہے اس پورے سورے کو آپ پڑھیے. اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر, اور مسلمانوں کیا چیز ہے جو تمہیں سمجھائے لیلۃ القدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, بس تمہاری عقلوں کو اتنی بات تو ضرور سمجھ میں آ جائیں گے, اور اتنا کافی ہے تمہاری سمجھ کے لیے. 1000 مہینوں سے افضل یہ رات ہے. تنزل الملائکۃ والروح, اور اترتے ہیں اس رات فرشتے اور جبرائیل. یاد رکھیے, اور جبرائیل علیہ السلام کا ایک نام کیا ہے معلوم آپ کو؟ روح. جبرائیل علیہ السلام کا ایک نام یاد رکھیے, وہ روح ہے. یاد رکھیے, نہیں تو آپ بولیں گے تنزل الملائکۃ والروح, اور ایک صاحب ایک بار تفسیر کرنے لگے. اترتے ہیں اس رات فرشتے اور بڈھے اور بڑوں کی روحیں. ملائکہ الگ ہے نا اور روح الگ ہے, تو پھر صحیح بات ہے نا. یاد رکھیے یہاں روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے. روح الامین بھی ان کا ایک نام ہے, جبرائیل بھی ان کا ایک نام ہے, جبریل بھی ان کا ایک نام ہے. ٹھیک ہے, تو روح بھی انہیں کہا جاتا ہے, روح الامین بھی کہا جاتا ہے. 4 نام ان کے قرآن میں آتے ہیں, جبرائیل, جبریل, روح الامین اور روح. اترتے اس رات جبرائیل سردار فرشتوں کے وہ, اور ساتھ میں پورے لے کر, اور جو ہے وہ رات اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ مستد احمد کی روایت میں آپ نے فرماتے اس مبارک رات قدر کے اندر فرشتے اتنے نازل ہوتے ہیں جیسے دنیا میں کنکر اتنے نازل ہوتے ہیں. اور جو علماء لکھتے ہیں اس کی تفسیر میں کہ شب قدر کو قدر اسی لیے کہا جاتا ہے, اتنے زیادہ فرشتے اترتے ہیں کہ قدم رکھنے کو فرشتوں کو جگہ نہیں ہے. اب اس رات کو بھی کیسے مناتے اور کیا حال ہے ہمارا, مجھے زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں. پہلے تو 5 میں سے 1 ہے, تو اپنے لیے تو 1 ہی فکس ہے. پہلے سے انڈین لوگوں کو آکرشن کسی نے بتا دیا, یا اللہ نے وہی بھیج دی کہ تمہارے لیے 27 کو محنت کر رہے, تم 5 راتیں جاگ رہے, 27 کو جاگو, اور 27 کو جاگ کے پوری علامتیں فٹ کر لیتے ہو رات میں. ماشاء اللہ, چلو بھیا 5 جاگے تو فرق محسوس ہوگا کہ 27 کیا الگ ہے. 1 ہی جاگ کے سب کچھ فٹ کر کے, اور چلو مل گیا اپنے 1000 مہینوں کے ساتھ, جاؤ اور سو جاؤ. 5 تلاش کرنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارا آخری عشرہ جاگ کر عبادت کرتے, اعتکاف میں ہوتے, اور بیویوں کے گھر پہ کسی خادم کو بھیجتے, جا کے اٹھاؤ, قدر ہو سکتی ہے آج, جاگو عبادت کرو. نہیں 5 رات کون چھٹی دیں گا بھیا, میرے کو چھٹی کہاں ملتی, 5 راتیں کیسے میں جاؤں گا, مشکل ہے. ایک دن ملاقات ہو رہے, بھائی بہت آپ کی آنکھیں لال لال دکھ رہی, کیا بات ہے؟ 10 راتوں سے سویا نہیں, کیوں, کیا مسئلہ ہے؟ گھر میں شادی ہے نا, کوئی معمولی چیز ہے کیا؟ ہلدی, مہندی, سانچک, رجگے, شادی, ولیمہ, جماگی, کیا کیا نہیں رہتا, اتنا سب کرنا پڑتا, تو رات بھر میں جاگ رہا. اچھا شب قدر کی 5 وہ نہیں ہو سکتی, کیونکہ شادی کا ثواب شاید اس سے زیادہ ہے, وہ جاگنے کا, وہ بدعتوں اور رسومات اور خرافات کرنے کا, اس لیے نہیں. ارے آپ بہت جاگے ہوئے دکھ رہے تھے, 1 مہینے سے آپ جو ہے سوئے نہیں, جاگتے رہے. گھر میں بیمار ہے نا میرے امی, ارے ٹھیک ہے, اس کو تو مطلب بیماری کے لیے جاگ سکتے, رسومات کے لیے جاگ سکتے, سفر کے لیے جاگ سکتے, خرافات کے لیے جاگ سکتے, پکنک کے لیے گھومنے پھرنے جانا ہے تو جاگ سکتے. لیکن شب قدر کی 5 رات ذرا ٹف ہو جاتا, مشکل ہے. اس دن بزنس ڈوبتا ہوا نظر آتا, باس چھٹتا ہوا نظر آتا, نوکری جانے کا ڈر لگتا, باقی جگہ نہیں ہوتا.
آخری جگہ نہیں ہونے سے اس رات اترتے ہیں، بہت بابرکت رات ہے، مبارک رات ہے. صحیح بخاری کی روایت سے فرماتے کہتے ہیں جس شخص نے حالت ایمان کے اندر جو ہے ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کیا، عبادت کی، نماز پڑھی، غفر له ما تقدم من ذنبک، اللہ پچھلے گناہ معاف کر دیتا. بہت بابرکت رات. اسی طرح وہ عمل جن کے کرنے سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، ایک عمل یہ ہے استقامت، جم جانا اپنے دین پر، اس سے بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں. اللہ رب العزت سورہ فصیلت سورہ نمبر 41 آیت 30 میں فرماتا کہتا ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اللہ فرماتا کہتا ہے بے شک جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور تم مستقیم اور اس پر جم گئے، استقامت حاصل کری، تتنزل عليهم الملائكة، تو ان کے اوپر اترتے ہیں فرشتے، اللہ تخافوا، اور کہتے اگر خوف مت کھاؤ، وتحزنوا، اور غم بھی مت کھاؤ، ڈرو بھی مت، خوف بھی مت کھاؤ، پریشان بھی مت ہو، وابشروا، اور بشارتیں دیتے ہیں جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جائے. کتنی بڑی بات ہے استقامت، دین پر جم جانے کی. اب استقامت تو بڑی دور کی بات ہے، دھکے دھکے پر ایمان آ رہا اور جا رہا. استقامت مطلب جم جانا، ڈٹ جانا. صحیح مسلم کی روایت ہے ایک صحابی اور کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی وصیت اور بات بتائیے جس کو میں مان لوں آپ کی کہ میں جو ہے یہ بات کو ہمیشہ کروں اور میں جو اس پر عمل کر رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ، تو یہ کہہ کہ اللہ پر ایمان لا، ثم استقم، پھر جم جاؤ، اڑ جا اپنے دین پر اور اسلام پر کہ دنیا گئی تو گئی، نوکری گئی تو گئی، معاملات دنیا جو سمجھے لوگ میرے بارے میں جو کہتے اگر میرے دین نے کہا ہے ثم مستقیم، جم گیا میں اس کے اوپر، اب مجھے کوئی ہلا نہیں. یہ بڑی ہے. ارے بھیا اتنی بڑی داڑھی رکھ لیا تم نے، داڑھی کے کسٹمر تھوڑی آئیں گے سٹاسٹ صاف. کسٹمر بولے تو بہت بڑا اس کا مقام رہتا نا. استقامت، جم جائیے، اس دن کو آپ سمجھتے ہیں، توکل کر لیجیے اللہ پر، سب کچھ یہ کرنے والا ہے. کوشش نہیں چھوڑنا ہے، لیکن میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کچھ نہیں گھر میں پڑے رہیے، کوشش کرتے رہیے. تو بہرحال استقامت جو اختیار کرتا ہے، فرشتے نازل ہو کے خوشخبریاں دیتے ہیں، غم مت کھاؤ، ڈرو مت، کچھ نہیں ہوتا، تسلی دیتے ہیں. جس کے ساتھ کیفیت حالات واقع تو وہ جانتا کیسی تسلی فرشتے. سکینت طاری ہو جاتی جب دنیا پریشان ہے، وہ چونکہ اس کے فرشتے بشارت دے رہے ہیں، سکون طاری کر رہے ہیں. اسی طرح وہ عمل جس سے کرنے سے فرشتے نازل وہ ہے تہجد گزار، جو رات میں اٹھ کر نماز پڑھتا تہجد کی، اس کے لیے فرشتے اترتے ہیں. اور صحیح مسلم کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسے خوف ہو کہ آخری شب میں وہ نہ اٹھ سکے تو وہ اول شب میں پڑھ لے، مطلب رات کی نماز جو اول شب میں پڑھ لے، جلدی پڑھ لے. اور جسے آرزو ہو کہ آخر شب میں اٹھے تو یہ تو افضل ہے، تو آخر شب میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھے، اس لیے کہ آخر شب کی نماز ایسی ہے کہ اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ افضل ہے. تو تہجد اول بھی پڑھی جاتی ہے، عشاء کے بعد پڑھی جا سکتی ہے، اور آخری وقت اس کا سحر کا آخری وقت تب بھی پڑھی جا سکتی ہے. اور اگر آخری وقت میں پڑھو تو فرشتے حاضر ہوتے ہیں. دیکھیے تہجد جو شخص پڑھتا ہے فرشتے حاضر ہوتے ہیں. اسی طرح وہ عمل جس سے کرنے سے فرشتے اترتے نازل ہوتے ہیں، فجر اور عصر کی نماز کو باجماعت پڑھنا، اس لیے کہ اس کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں. روایت ابن خزیمہ کی، صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز فرشتے 2 شفٹ میں چینج ہوتے ہیں، ایک فجر اور ایک عصر. تو لہٰذا تم اس نمازوں کو بالکل نہ چھوڑو، اس لیے کہ جب فجر میں تم نماز پڑھتے ہوں گے شفٹ چینج ہوں گی تو پھر رات کے فرشتے صبح کے فرشتوں سے کہیں گے اور پوچھیں گے کہ بھائی کیا ہوا، رات میں کیا بندے کی سالیں پائے؟ تو کہیں گے وہ تو نماز پڑھ رہا تھا فجر کی. پھر جب عصر میں آئیں گے پھر شفٹ چینج ہوں گی تو تب وہ فرشتے پوچھیں گے شام کی اس کو کیسے حال میں پایا؟ تو کہیں گے وہ نماز پڑھ رہا تھا، عصر اور فجر یاد رکھا. تو جو یہ 2 نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے فرشتے اترتے ہیں. اور جو ہے ابن خزیمہ کی روایت میں الفاظ اضافی یہ ہے کہ فرشتے کہتے ہیں اے الہی انہیں قیامت کے دن معاف فرما. جو لوگ فجر اور عصر پڑھتے ہیں فرشتے ان کے لیے کیا کہتے ہیں؟ اللہ ان کو معاف کر دے. اسی طرح وہ عمل جس سے کرنے سے فرشتے نازل ہوتے ہیں اس میں عمل ہے جمعہ میں اول وقت میں مسجد میں پہنچنا. اس عمل سے فرشتے نازل ہوتے ہیں. جمعہ کے دن اول وقت سب سے پہلے مسجد میں آنا. صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن جو ہے فرشتے مسجد کے دروازوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، مطلب اتر جاتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ہر داخلہ کرنے والے کا نام رجسٹر کرتے لکھتے رہتے ہیں، یہ آیا یہ آیا. اور جو سب سے پہلی صف میں آتا ہے اس کو اونٹ قربان کرنے کا ثواب، صدقہ کرنے کا. جو دوسری صف میں آتا ہے اس کو جو ہے بیل قربان کرنے کا ثواب. جو تیسری صف میں آتا ہے اس کو بھیڑ بکری قربان کرنے کا ثواب. جو چوتھی صف میں بیٹھتا ہے اس کو مرغی صدقہ کرنے کا ثواب. جو 5ویں صف میں آتا ہے اس کو انڈا صدقہ کرنے کا ثواب. پھر جب خطیب خطبہ دینا شروع کر دیتا ہے تو فرشتے لکھنا چھوڑ کر خطیب کا خطبہ سننے کے لیے آ جاتے ہیں.
تو گویا جمعہ کے دن فرشتے نازل ہوتے ہیں، جمعہ کی نماز کو اول صفوں میں آنے والوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، خطیب کی خطبہ شروع ہونے تک لکھتے رہتے ہیں، خطبہ شروع ہونے کے بعد لکھنا بند کر کے آگے وہ کر لیتے ہیں۔ تو اپنے نام کو ہر جمعہ ضرور رجسٹرڈ کروائے، ہے نا، بولتے ہیں نا اپنا نام ضرور لکھوائے، یہ آفس میں ضرور اندراج کروائے، برتھ سرٹیفکیٹ ڈیتھ سرٹیفکیٹ ضرور بنائے۔ تو میں کہوں ہر جمعہ ضرور جلدی آ کے نام اندراج کروائے۔ اس لیے حدیث میں 3 جمعہ کوئی نہ آئے تو اللہ اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے کہ 3 جمعہ تک رجسٹریشن ہی نہیں ہوا اس کا مسجد کے اندر، رشتے لکھتے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں۔ جمعہ میں آنا ہے اور خطبہ شروع ہونے سے پہلے ہمارے پاس بہت سارے لوگ مسجد کے سامنے بھی آگے تو پیچھے بڑھے جاتے ہیں، خطبہ ختم ہوگا نا جب پڑھیں گے تب بھاگتے آگے پیچھے کھڑے جانے کا، وہ لمبا خطبہ دیتے یار، وہ ہوتا میرے کو جمتا نہیں، میرے کو فلاں ہوتا۔ خطبہ خطیب نے شروع کیا منبر پہ، فرشتوں نے نام لکھنا بند کر دیا۔ اسی طرح وہ ہمیں جس سے کرنے سے فرشتے اترتے وہ یہ جنگل میں بیابان میں جب اکیلے ہو کوئی نہ ہو تو کیا کرے، اذان دے، اقامت دے اور نماز پڑھے، تو ایسے لوگوں کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ سنی حدیث کے الفاظ، ترغیب و ترغیب کی روایت ہے، ٹھیک ہے، طبرانی کے اندر یہ روایت آتی ہے۔ سلمان جو ہے فارسی رضی اللہ عنہ کے راوی فرماتے ہیں، کہتے ہیں جب کوئی شخص جنگل میں ہو اور نماز کا وقت ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وضو کر لے، اگر پانی نہ ہو تو تیمم کر لے، پھر اقامت کہہ کر نماز پڑھے، تو اس کے جو ہے دونوں جانب فرشتے جو ہے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب وہ نماز اذان دے کر اقامت دینے کے بعد پڑھے تو اس کے پیچھے فرشتوں کے لشکر جو ہے دونوں کنارے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ جدھر تک نظر جائے ادھر تک آ کے صف بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور جب وہ رکوع کرتا ہے تو وہ رکوع کرتے ہیں، جب یہ سجدہ کرتا ہے تو وہ سجدہ کرتا ہے۔ جنگل بیابان میں اذان دے کر اقامت دے کر نماز پڑھے، اور یہ بات بھی یاد رکھیے، جب آپ جنگل بیابان میں نہ بھی ہو، نماز آپ کی چھوٹ جائے، مسجد میں آپ پڑھے تو اقامت ضرور دے، چونکہ اقامت کے بعد جو نماز پڑھ جائے ثواب زیادہ ملتا ہے۔ اذان تو ہو گئی لیکن آپ لیٹ ہو گئے، جب آپ خود کی بھی نماز اگر اکیلے بھی پڑھے تو اقامت دیں گے۔ حدیث میں کیا ہے، اکیلا ہے اذان بھی دے اقامت بھی دے، اور اگر اقامت دے کر نماز پڑھتا ہے تو فرشتے 2 کھڑے ہوتے پیچھے، اذان دے کر اقامت دے کر نماز پڑھتا ہے تو پیچھے بھی کھڑے ہو کر جتنی نظر وہاں تک کھڑے ہو جاتے، اور وہ رکوع کرتا ہے تو فرشتے بھی رکوع کرتے، وہ کھڑا ہوتا ہے تو فرشتے بھی کھڑے، اور وہ سجدہ کرتا ہے تو فرشتے بھی سجدے کرتے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے، اکیلے بھی نماز پڑھنا ہے انسان کو، جنگل میں بھی ہو تو پڑھنا ہے، چاند پر بھی ہو تو پڑھنا ہے، زمین کے اندر ہے پڑھنا ہے، پانی کے اندر پڑھنا ہے، نماز پڑھنا ہے۔ مسئلہ یہ کہ سب کو سہولت ملنے کے بعد بھی ہم نہیں پڑھتے، یہ فائدہ تو وہی اٹھائیں گا نا جو عادی ہے، جس کو عادت ہے نماز کی، تو بیابان میں بولیں گے بھائی بے چینی ہو رہی، نماز کے بغیر نہیں رہ سکتا، ٹھیک ہے۔ فرشتے اسی طرح جو ہے اپنے غیر موجود بھائی کے لیے دعا کرنا، اس کے لیے فرشتے اترتے ہیں اور آمین اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آپ سب فرماتے ہیں، مسلم کی روایت ہے، مسلمان شخص کی اپنے غیر موجود بھائی کے لیے دعا قبول کی جاتی ہے، اور آپ نے فرماتے ایک فرشتہ اترتا ہے جو مقرر ہوتا ہے، جب یہ آدمی اس کے غائبانے میں دعا کرتا ہے تو وہ فرشتہ اس دعا کو سنتا ہے اور اللہ سے ایک دعا کرتا ہے، اے اللہ جو اس نے اس بھائی کے لیے مانگا تو اس کے لیے وہ چیز دے دے۔ سبحان اللہ، دوسرے کے لیے دعا کرو، اپنے لیے دعا فرشتے سے قبول کرواؤ یا کرواؤ۔ میں دعا کر رہا ہوں اپنے بھائی کے لیے اور میرے لیے فرشتہ دعا کر رہا ہے، اللہ جو اس نے اس کے لیے مانگا تو اس کو دے دے، جو اس نے اس کے لیے مانگا تو اس کو دے۔ اے اللہ میرا یہ بھائی بڑا غریب دکھ رہا ہے، اس کے حالات کو درست کر دے۔ فرشتہ بولتا ہے اللہ اس کے حالت کو درست کر دے، اس کے مالی حالت کو درست کر دے۔ اے اللہ وہ بڑا بیمار انسان دکھ رہا ہے، غائبانہ، لیکن یہ بولنے والا نہیں کہ میں نے تمہارے لیے دعا کیا، غائبانہ خاموش، بولنا نہیں۔ اور میں کہتا ہوں نا، دعاؤں کو ایسا معمول بنا لے، اپنا ایسا معمول بنا لے، فری ہوتی ہیں، بس الفاظ نکالنا ہے منہ سے، الفاظ اس کو بھی نہیں ہوتا۔ دعاؤں کا تو بڑا مسئلہ ہے بھیا، کہاں دعائیں کرتے ہیں، اور اگر کوئی دعائیں دے تو ویسے اتنے بڈھے ہو گئے تم، پورے داڑھی میں بال ابھی بھی کالے اور دعائیں دے رہے تم ہم کو، شرم آ رہی تمہاری دعاؤں کو سن کے۔ ہم دعاؤں کے چلن نہیں نا، چلن ہی نہیں، اور ہمارے پاس ہندوستان میں تو وہ حال ہے دعاؤں کا کہ کوئی دعائیں دے دے، اور دعا دینے کو لوگ ڈرتے بھی ہیں کہ جو دعا دیے تو بڈھے ہو جاتے، اور یہاں بڈھا تو کوئی ہوتا نہیں، سب جوان مرتے ہمارے پاس۔ کون بڈھا کے بڈھے دکھتے کیا آپ کو آج؟ کہاں دکھتے؟ 90 سال ہے لیکن بالوں سے تو پتا نہیں چلتا کہ 90 سال کے۔ ابھی تو میں جوان ہوں، غذا مار کے بالکل بہترین، بڈھا ہوا ہی نہیں بیچارہ، دعائیں کیسے دے؟ ایک مرتبہ ایک صاحب تھے، انہوں نے ایک شخص کو دعائیں دی، جو دعائیں دی تو بھاگ گیا۔ میں نے کہا تمہیں وہ آدمی دعائیں دے رہا تم بھاگ گئے؟ تو نہیں، بولے اتنا سا بچہ دعا دے رہا ہے، شرم آ رہی تھی سننے۔ دعاؤں کے چلن نہیں، عام کر دیجئے دعاؤں، عادی ہو جائیے دعاؤں۔ اگر دعاؤں کا معمول دیکھنا ہے تو عرب کو دیکھیے، بات ہے اس کی کہ میں آیا ہوں یہ کام کے لیے، اس سے پہلے 10 دعائیں اور جاتے وقت 10 دعائیں اور کام تھا اس کو، خالی میں یہ کام کے لیے آیا ہوں۔
جو لوگ گلف کنٹریز میں گئے ہوں گے آپ دیکھیے ہوا بھرانے کے لیے آپ کہیں جائیے وہ 2-4 دعائیں دیں گا, جو بھرنے والا اگر ہوگا تو جاتے ہیں 2-4 دعائیں اور کام کیا تھا ہوا بھرو بولنا آپ عادی ہے وہ دعائیں, عادی بن جائیے تبھی تو نکلیں گی نا غائبانہ اپنے بھائی کے لیے دعا, جب سامنے نکلیں گی تو پیچھے بھی نکلیں گی. عادت بنائیے دعائیں دینے, خوب دعائیں دیجیے. عربی ضرور نہیں, آپ اردو بولو نا, اللہ اچھا رکھو اللہ سے, یہ تو بول سکتے ہیں نا, چلو عربی نہیں آتی یہ تو بول سکتے ہیں, کیا مسئلہ, اتنے الفاظ نہیں, وہ بھی گھستی زبان ہماری بولنے کے لیے. غائبانہ دعا کی فضیلت تو آپ دیکھیے, آپ اس کے لیے کتنی بڑی بات, دعاؤں کا معمول ہر جگہ, دعاؤں کا معمول عادی بنا لیجیے. دعائیں نکالیے, ایمبولینس جا رہی ہے سامنے سے, کوئی نہ کوئی ہے خطرے میں ہے, اے اللہ اس کو شفا اور صحت دے, ورنہ چل گیا تو کیا کریں گے, ایمرجنسی میں دکھ رہا نا, ایمبولینس میں جا رہا, نکلنا چاہیے دعا. غائبانہ دعا ہوں گی اس کے لیے, آپ نہیں پتا کون ہے بیچارہ, تو دعاؤں کی عادی ہوں گی تو جب ایمبولینس دعا نکلی. دعائیں کا مسئلہ ہے نا بڑا, دعائیں دیجیے, کثرت سے دیجیے, غائبانہ دیجیے, فائدہ اٹھائیے. فرشتہ اترتا ہے, سنتا ہے, آمین کہتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے اللہ اس کو وہ دے جو اس نے اپنے بھائی کے لیے مانگا. بہت بڑی بات ہے, یاد رکھیے بہت بڑی بات ہے فرشتوں کو ہمارے لیے دعا کرنا. وہ عمل جسے کرنے سے فرشتے نازل ہوتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں, اس میں سے ایک عمل یہ اللہ کے لیے کسی بھائی سے ملاقات کے لیے جانا. اللہ کے لیے کسی بھائی سے ملاقات کے لیے جانا. صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ سن فرماتے اور کہتے ہیں ایک آدمی دوسری بستی کی طرف جانے لگا اپنے ایک دینی بھائی سے, مسلمان بھائی سے ملنے کے لیے, تو اللہ تعالیٰ نے راستے میں ایک فرشتے کو تعینات کر دیا, اس کی آزمائش کے لیے, اس سے پوچھنے کے لیے کر دیا. جب وہ اس فرشتے کے پاس پہنچا تو اس فرشتے نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو اس شخص نے کہا میں اس بستی میں اپنے بھائی سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. فرشتے نے پوچھا کیا تو نے اس پر کوئی احسان کیا ہے جس کی وجہ سے تو وہاں جا رہا ہے, جیسا کچھ لینا ہے اس سے کوئی احسان, پیسے دیا ہوا تو ادھار واپس لینے جا رہا, کچھ کرنے, احسان کیا ہے؟ تو اس پر کوئی احسان کیا ہے جسے تو بڑھانا چاہتا ہے یا لینا چاہتا ہے؟ کہا نہیں, بس میں اتنی سی بات کے لیے جا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے, اس خاطر چونکہ میں اس سے اللہ سے محبت کرتا ہوں اور میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے بول کر میں اپنے اس بھائی سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. وہ اس کا رشتہ دار نہیں, دینی بھائی ہے, ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. جس طرح تو نے رضا کی خاطر, فرشتے نے جواب دیا, جس طرح تو نے رضا کی خاطر اپنے بھائی سے تو محبت کی خاطر جاتا ہے, تو وہ فرشتہ دعا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ محبت کی ہے اس لیے تو جا رہا ہے اپنے بھائی سے, اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے محبت فرماتا ہے, تجھ سے محبت کرتا ہے. فرشتہ نازل ہوا اس شخص کے لیے جو اپنے بھائی سے صرف اللہ کے لیے ملنے ہے نا. تو یہ بھی معمول بنائیے, اپنے دوست, رشتہ دار تو اور زیادہ حقدار ہے, لیکن ایسے لوگ جو دینی اعتبار سے ہے ملاقات کیجیے ان سے جا کر, یہ بڑا افضل عمل ہے. اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے, دعائیں کرتے اور اللہ محبت کرنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے وہ شخص جس کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں ان میں سے ایک ہے لوگ اس سے رشتہ توڑے اور وہ ان سے رشتہ جوڑے رکھے. لوگ اس سے رشتہ توڑے اور وہ ان سے رشتہ جوڑے رکھے, ایسے لوگوں کے لیے بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول میرے کچھ رشتہ دار ہیں کہ میں ان سے تعلق جوڑتا ہوں اور مجھ سے تعلق توڑتے ہیں, میں ان سے حسن سلوک کرتا ہوں وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں, میں ان کے ساتھ تحمل اور بردباری مطلب معاف کرتا ہوں, درگزر کرتا ہوں, ظاہر کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ نادانی سے پیش آتے ہیں. آپ نے فرمایا اگر ایسا ہی ہے جیسا تو بتا رہا ہے کہ وہ ایسا کرتے ہیں تیرے ساتھ, تیری اس کی بات کہتا ہے, تو گویا ان کے منہ میں تو راکھ ڈالتا ہے, گرم راکھ. تیرا یہ اتنا اچھا عمل ان کے منہ میں تو انگار ڈال رہا ہے اس عمل کی وجہ سے, مطلب وہ توڑتے ہیں تو نہیں توڑتا. پھر فرمایا ان کے مقابلے میں تیرے ساتھ ہمیشہ اللہ کی طرف سے ایک مددگار رہے گا جب تک تو اس عمل پہ باقی ہے. کب تک ایک مددگار اللہ کی طرف سے تیرے ساتھ رہے گا؟ جب تک وہ رشتہ توڑے اور تو جوڑتے رہے, ایک فرشتہ تیرے ساتھ ہمیشہ مددگار بن کر رہے گا. سیکورٹی فرشتہ ہے آپ کے ساتھ, بڑی اہم بات ہے, بہت اہم چیز یاد رکھیں. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو ایک بار کہا گیا کہ آپ خلیفہ ہیں, پروٹیکشن لے لیجیے, حفاظت کے لیے کچھ لوگ رکھتے ہیں. تو کہا اللہ نے فرشتے تعینات کر رکھے ہیں, جب تک وہ رہیں گے کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا, جب اللہ انہیں حکم ہٹنے کا دے دے گا تو کوئی مجھے بچا نہیں سکتا, تو کوئی زیادہ فائدہ ہونے والا نہیں. حفاظت دستے رکھ کر کتنی اہم بات ہے, یہ بڑی اہم بات ہے. اسی طرح مریض کی عیادت کو جانے سے فرشتے نازل ہوتے ہیں. مریض کی عیادت, بیمار. مسند احمد کی روایت ہے جو آپ سے فرماتے ہیں جب کوئی مسلمان دن کے کسی گھڑی میں اپنے بھائی کی عیادت کرے تو اللہ تعالیٰ کے 70,000 فرشتے اللہ بھیجتا ہے. کتنے فرشتے بھیجتا ہے؟ 70,000 70,000 فرشتے بھیجتا ہے. اور وہ فرشتے اگر دن میں جاتا ہے تو شام تک دعائیں مغفرت کرتے ہیں, اور اگر شام میں جاتا ہے تو صبح تک دعائیں